لفظ مفرد کی اقسام کو زیر بحث لایا گیا ہے، ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ لفظ مفرد یا تو وہ متوحد المعنی ہوگا یا متکثر المعنی ہوگا۔ مطلب کیا ہے؟ متوحد المعنی کا کیا مطلب کہ لفظ اور اس کا مطلب ایک بس، اور متکثر المعنی کا کیا مطلب ہے کہ لفظ ایک لیکن مطلب اس کے زیادہ۔ کل ہم نے متوحد المعنی کی 3 قسمیں پڑھی، علم، متواطی، مشکک۔ آج کا ہمارا جو لیسن ہے وہ ہے متکثر المعنی کے بارے میں۔ جی، متکثر المعنی، متکثر یہ کثرت سے ہے، مطلب کہ لفظ ایک ہوگا لیکن معانی کثیر ہوں گے۔ تو اس کی چند اقسام ہیں، آج ہم ان کو ڈسکس کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ بات یاد رکھیں، آپ نے جب بھی کوئی لفظ دیکھنا ہے تو سب سے پہلے آپ نے دیکھنا ہے یہ متوحد المعنی یا متکثر المعنی۔ اچھا، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمیں کیسا پتہ چلے گا کہ متوحد المعنی یا متکثر المعنی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ اس لفظ کا ایک معنی ہے یا ایک سے زیادہ معانی ہے؟ تو ڈیفینیٹلی ظاہر سی بات ہے وہ اسٹڈی کرنے سے پتہ چلے گا۔ جتنا زیادہ آپ مطالعہ کریں گے، عربک کا مطالعہ کریں گے، دوسری لینگویجز کو جتنا زیادہ آپ اسٹڈی کریں گے اتنا زیادہ آپ کو پتہ چلے گا۔ اگر آپ کی اسٹڈی بالکل نہیں ہے تو پھر نہیں پتہ چلے گا۔ جتنی زیادہ ہے اتنا زیادہ آپ کو پتہ چلتا جائے گا، تو یہ غور آپ کرتے چلے جائیں گے۔ متکثر المعنی، لفظ ایک لیکن اس کے معانی زیادہ۔ اب شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ اگر لفظ ایک ہے اور معانی اس کے زیادہ ہیں، جیسا کہ عین کے بارے میں آپ سے کہا گیا تھا، عین، کہ عین کا مطلب آنکھ بھی ہوتا ہے، عین کا مطلب سونا بھی ہوتا ہے، گولڈ، سونا، ٹھیک ہے، وہ بھی ہوتا ہے۔ عین کا مطلب چشمہ بھی ہوتا ہے، پانی والا چشمہ۔ عین کا مطلب گھٹنا بھی ہوتا ہے۔ عین کا مطلب ذات بھی ہوتا ہے، ذات، پرسنالٹی۔ تو عین کے بہت زیادہ مطالب ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ عین کا ایک مطلب ہے سونا یعنی گولڈ، عین کا ایک مطلب ہے چشمہ، ٹھیک ہے، عین کا ایک مطلب ہے گھٹنا۔ ابھی ہم 3 لے لیتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے لفظ کو معنی کے لیے وضع کیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ایسا ہوا کہ پہلے عین کو وضع کیا گیا گولڈ کے لیے، سونے کے لیے، پھر کچھ عرصے بعد عین کو وضع کیا گیا چشمے کے لیے، پانی والے چشمے کے لیے، پھر کچھ عرصے بعد عین کو وضع کیا گیا، عین لفظ کو خاص کر دیا گیا گھٹنے کے لیے؟ کیا ایسا ہے؟ یا ایسا ہے کہ عین کو ان تمام معانی کے لیے شروع ہی سے وضع کر دیا گیا؟ ابتداءً عین کی وضع ہر معنی کے لیے ابتداءً شروع ہی سے ایک ساتھ ہی وضع کر دیا گیا۔ تو یہ معاملہ کیا ہے؟ یہ کہانی کیا ہے؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ جو عین لفظ ہے اس کو شروع ہی سے اکٹھا ہی ایک ساتھ ابتداءً، یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے، ابتداءً، عین لفظ کو ہر معنی کے لیے وضع کیا گیا ابتداءً، سٹارٹ میں۔ تو ہمیں پھر چند باتوں کا پتہ چلا۔ نمبر 1 کہ عین کی جو وضعیں ہیں وہ متعدد ہیں، ٹھیک ہے، متعدد وضعیں ہیں۔ اس کو ہم لکھ لیتے ہیں کہ اوضاع متعددۃ، یہ اوضاع یہ وضع کی جمع ہے، ٹھیک ہے، اوضاع متعددۃ، متعدد وضعیں آ گئی، ہر معنی کے لیے اس کو وضع کیا گیا، اس کے لیے بھی، اس کے لیے بھی، اس کے لیے، تو ایک سے زیادہ وضعیں ہو گئی۔ نمبر 2، ہر معنی کے لیے جو وضع کیا گیا وہ ابتداءً ہی کر دیا گیا، کسی کو کسی پر فوقیت حاصل نہیں ہے، ٹھیک ہے، شروع ہی سے سب کو وضع کیا گیا۔
नंबर 3, आप एक चीज देख रहे होंगे कि ये जो 3 मानी है उनकी आपस में कोई मुनासबत नहीं है, मीनिंग के एतबार से कोई लिंक नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है। देखिए कहां घुटना और कहां पानी वाला चश्मा और कहां सोना गोल्ड, कोई आपस में मुनासबत नहीं है। बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि एक लफ्ज के 2 माना होते हैं लेकिन उनकी आपस में मुनासबत होती है। जिस तरह आप देखें असद एक लफ्ज बोला जाता है, असद, जब देखिएगा असद भी एक लफ्ज है। असद का हमजा सीन दाल, असद का एक मतलब होता है शेर, असद का एक मतलब होता है बहादुर। तो ये जो शेर और बहादुर, ये जो 2 मानी हैं, ठीक है, इनमें आपस में मुनासबत है। देखिए मैं कहता हूं कि हुआ असदुन, वो असद है, यानी मैं शेर की तरफ अगर इशारा करके कहता हूं तो मैं कहूंगा ज़ालिका असदुन, कि वो शेर है। तो वो क्या है, वो एक हयावान है, एक जानदार है, चीर फाड़ करने वाला वो जानदार है, वो शेर है। लेकिन अगर मैं आपको कहता हूं अंत असदुन, कि तुम असद हो, तो इसका मतलब होता है कि तुम बहादुर हो। यह हम उर्दू में भी कह देते हैं ना कि यार तुम तो शेर हो, और मुराद क्या लेते हैं, बहादुरी। तो अब असल माना वो जानदार और दूसरा माना बहादुर, इनमें मुनासबत है, क्योंकि शेर में बहादुरी होती है, ब्रेवरी होती है, इसलिए हम आम शख्स को भी असद बोल देते हैं जिसमें बहादुरी हो। तो वो एक लिंक है 2 मानी के दरमियान, यानी शेर और बहादुरी के दरमियान एक लिंक है, एक कनेक्शन है। तो इसका ताल्लुक किसी और कैटेगरी के साथ है, आइन उनका ताल्लुक किसी और कैटेगरी के साथ है, किसी और किस्म के साथ है। यहां पर आपस में मुनासबत नहीं है। तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि ये जो मुनासबत होती है, मुनासबत ये बैनल मानी, ला मुनासबता बैनल मानी, देयर इज नो कनेक्शन लिंक बिटवीन द मीनिंग्स ऑफ द वर्ड आइनुन, कि आइनुन लफ्ज के मानी के दरमियान, लफ्ज आइन के मानी के दरमियान कोई मुनासबत नहीं है। तो ये चंद चीजें इकट्ठी हो रही हैं, ठीक है। अच्छा, फिर ऊपर एक और चीज को लिख लेते हैं कि कसीर मानी है, ज़ाहिर है मतलब भी एक नहीं है बल्कि एक से जायद मानी है, तो हमने क्या दिया, कसीर मानी है। तो पता क्या चला, अगर लफ्ज एक हो उसके कसीर मानी हो। कसीर मानी का क्या मतलब है कि मुतअद्दद वदअ हैं, एक लफ्ज को एक माना के लिए वदा किया गया, दूसरे के लिए भी किया गया, तीसरे के लिए भी किया गया, और इब्तिदाअन ही वदा कर दिया गया, शुरू ही से कर दिया गया, और मुनासबत भी नहीं है उन मानी के दरमियान। तो जब ये 4 चीजें इकट्ठी हो जाएं, 4 चीजें इकट्ठी हो जाएं, तो हम ऐसे लफ्ज को कहेंगे लफ्ज़े मुश्तरक। ये लफ्ज़े मुश्तरक की तारीफ है। उस लफ्ज को कहा जाएगा कि ये लफ्ज मुश्तरक है अपने मुतअद्दद मानी के दरमियान। ये लाइन लिख लीजिएगा कि लफ्ज़ मुश्तरक, यानी लफ्ज मुश्तरक है अपने मुतअद्दद मानी के दरमियान। तो लफ्ज़ मुश्तरक की तारीफ ये हुई कि ऐसा लफ्ज जिसके कसीर मानी हो, यानी मुतअद्दद वदअ हो, इब्तिदाअन हो, और उन मानी के दरमियान कोई मुनासबत ना हो, तो ऐसे लफ्ज को लफ्ज़ मुश्तरक कहा जाएगा। क्लियर है? इसकी आपको उर्दू में एक एग्जांपल दी जाती है जो निसाबुल मंतिक में भी मेरे ख्याल में लिखी हुई है। हार, उर्दू में हार का एक मतलब है हार जाना, डिफीट, शिकस्त, और हार का एक मतलब है फूलों का हार, वो भी हार होता है। तो देखें लफ्ज एक है हार, लेकिन मतलब 2 हैं, शिकस्त और वो एक खास किस्म का हार। तो मानी 2 हैं, मुतअद्दद वदई हो गई, कसीर मानी औदाए मुतअद्ददा भी पाया जाएगा, मुतअद्दद वदई आ गई। फिर इब्तिदाअन उनको वदा किया गया हार को, दोनों मानी के लिए। और देखें शिकस्त और वो जो हार होता है, इन 2 के दरमियान कोई लिंक, कोई कनेक्शन, कोई मुनासबत, कोई ताल्लुक, कोई निस्बत नहीं है। तो हार भी लफ्ज़ मुश्तरक है,
ٹھیک ہے، اس طرح انگلش میں ملٹیپل ورڈز ہیں کہ جو مشترک کہلاتے ہیں. کلیئر ہے؟ لفظ مشترک میں یہ چاروں چیزیں ہوں گی. اب دیکھیں، آئیے جی، کثیر معنی ہے، کیونکہ ہم بحث تو کر رہے ہیں متکثر المعنی کی، تو معنی تو کثیر ہوں گے ہی ہوں گے. ٹھیک ہے، ہم اس لفظ کو ڈسکس کر رہے ہیں، اس لفظ کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں جس میں کثیر معنی ہوں گے، معانی زیادہ ہیں. ٹھیک ہے، اب کیا ہوا، کہانی پہلے سن لیں پھر اس طرف آتے ہیں کہ پہلے لفظ کو وضع کیا گیا تھا صرف ایک معنی کے لیے. ٹھیک ہے، لفظ کی وضع ہوئی صرف ایک معنی کے لیے. پھر with the passage of time، وقتاً فوقتاً، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، مرور زمانہ کے ساتھ ساتھ، وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ، وہ جو لفظ تھا وہ کسی اور معنی میں بھی استعمال ہونا شروع ہو گیا. اصل جو اس کی وضع تھی اس سے ہٹ کر کسی اور معنی میں استعمال ہونا شروع ہو گیا. اچھا، جب وہ کسی اور معنی میں استعمال ہونا شروع ہو گیا تو اب پھر دو چیزیں ہیں کہ جب یہ کسی اور معنی میں استعمال ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ آپ فرض کر لیں کہ 1990 میں ایک لفظ کو ایک معنی کے لیے خاص کیا گیا، لیکن 1995 میں وہ لفظ کسی اور معنی کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا. اب جب 1995 میں in 1995 جب وہ کسی اور معنی کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا تو ہم دیکھیں گے کہ 1996-97 آگے کیا یہ دونوں معنی کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ کبھی اصل معنی میں اور کبھی اس میں جس میں یہ استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے، یا ایسا تو نہیں ہے کہ جو اصل معنی تھا اس کو لوگ بھول گئے، اس کو لوگوں نے چھوڑ دیا، پس پشت ڈال دیا اور یہ دوسرے معنی میں استعمال ہونا شروع ہو گیا، اور اتنا استعمال ہونا شروع ہو گیا کہ دوسرے معنی میں مشہور ہو گیا اور جو پہلا معنی تھا وہ متروک ہو گیا. مثال کے طور پہ پھر ہم اس کی تعریف کی طرف آتے ہیں اور آپ کو بتایا جائے گا کہ یہ کس کی مثال دی جا رہی ہے. معانی کثیر ہیں، لیکن اولاً، ادھر آپ لکھیں گے اولاً، پہلے پہل یا ابتداءً بھی کہہ سکتے ہیں، اولاً وُضِعَ لِمَعْنًى واحدًا، مطلب کہ پہلے پہل لفظ کو وضع کیا گیا تھا ایک ہی معنی کے لیے، ایک ہی معنی کے لیے. ثم، پھر وہ کیا ہوا، ٹھیک ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں استعملت، پھر وہ استعمال کیا گیا فی معنی آخر، ایک دوسرے معنی کے لیے استعمال کیا گیا. فی معنی آخر، کثیر معنی ہے، لیکن ان کثیر معنی کی حقیقت یہ ہے کہ پہلے لفظ کو وضع کیا گیا تھا ایک ہی معنی کے لیے، پھر وہ استعمال کیا گیا ایک دوسرے معنی کے لیے، اور جب دوسرے معنی کے لیے استعمال کیا گیا تو پہلے معنی کو چھوڑ دیا گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ دوسرے معنی میں مشہور ہو گیا تھا لفظ. جیسے کہ صلاتن، صلاتن کی شروع میں جو وضع تھی، صلاتن کا مطلب تھا دعا، پرے، دعا، لیکن پھر بعد میں صلات بول کر نماز مراد لیا گیا، اور صلات بول کر نماز صلات کا اصلی معنی نہیں ہے. صلات کا جو اصلی معنی ہے وہ ہے دعا. یہ اولاً وُضِعَ لِمَعْنًى وَاحِدٍ، لِمَعْنًى، ہاں یہ واحدن آئے گا، یہ واحدن بول دیا، لِمَعْنًى وَاحِدٍ، پہلے پہل لفظ کو وضع کیا گیا ایک معنی کے لیے، جیسے کہ صلات کو دعا کے لیے وضع کیا گیا.
फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम सलात मशहूर हो गया नमाज के माना में। और ये जो लफ्ज़ सलात है ये नमाज के माना में इतना मशहूर हुआ कि ये माना मशहूर हो गया और ये माना मतरूक हो गया। मतरूक लोगों ने छोड़ दिया उसको, ये आपने याद रखना है। असली माना मतरूक हो गया, तर्क कर दिया गया, और ये लफ्ज दूसरे माना में मशहूर हो गया। इस सूरत में हम लफ्ज़े सलात को कहेंगे मनकूल। मनकूल एक लफ्ज से मुश्तरक है, एक लफ्ज होता है, या अगर कसीर मानी है तो यहां वो मुश्तरक होगा अगर ये शराइत पाई जा रही है, अगर ये सूरतें पाई जा रही हैं तो फिर वो मनकूल होगा, लफ्ज़ मनकूल। लफ्ज़ मनकूल की तारीफ ये है कि एक लफ्ज के कसीर मानी हो लेकिन इब्तिदान उसको एक माना के लिए वदा किया गया, फिर वो दूसरे माना में इतना मशहूर हो गया, जो असली माना उसका नहीं था, दूसरे माना में इतना मशहूर हो गया कि पहले माना को तर्क कर दिया गया और दूसरे माना में वो लफ्ज इस्तेमाल होने लगा। तो ऐसे लफ्ज को कहते हैं मनकूल। अगर आपने इसकी तारीफ नोट करनी है तो आप इस तरह कहेंगे कि वो लफ्ज जिसके कसीर मानी हो लेकिन इब्तिदाअन लफ्ज को एक ही माना के लिए वदा किया गया था, फिर वो लफ्ज दूसरे माना में इस्तेमाल हुआ और इस्तेमाल होने के साथ साथ इतना मशहूर हुआ कि पहले माना को छोड़ दिया गया। वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, जो आम तौर पे कुतुब में नहीं लिखा होता। आपको कैसे पता चलेगा कि पहले माना को छोड़ दिया गया? क्या पहले मानों को छोड़ने का यह मतलब है कि अब किसी किताब में सलात का माना दुआ नहीं लिखा होता? क्या यह मतलब है छोड़ने का? या क्या यह मतलब है तर्क करने का? अगर हकीकी माना को तर्क करने का क्या यह मतलब है कि अब किसी भी नई किताब में हम सलात बोलकर दुआ मुराद नहीं ले सकते? या यह आपको मुंजिद में सलात का माना दुआ नहीं मिलेगा, इसको छोड़ दिया गया? ये छोड़ने का क्या मतलब है? दैट इज द प्रॉब्लम एंड दैट इज द मेन क्वेश्चन जो यहां पे एड्रेस किया जाएगा। ठीक है, आपने ये लाइन याद रखनी है। पहला माना मतरूक, दूसरा माना मुस्तामल व मशहूर। पहला माना मतरूक, दूसरा मुस्तामल यानी यूज हो रहा है, व मशहूर और फेमस हो गया। क्राइटेरिया क्या है? कैसे पता चलेगा कि पहला माना मतरूक है? आसान तरीका जो मनातिका ने अपनी जो तफसीली किताबें हैं उनमें जो लिखा हुआ है, तर्क का मतलब यह है कि लफ्ज बोला जाए और आपके जहन में असली माना आए ना, वो जिस माना में मशहूर हो गया वो माना आपके जहन में आ जाए। हम कहते हैं यार फलां बंदा सलातो सोम का बहुत पाबंद है, तो हमारा जहन दुआ की तरफ जाता ही नहीं है। हमारा जहन किसकी तरफ जाएगा? नमाज की तरफ। हय्या अलस सलाह जब कहा जाता है आओ नमाज की तरफ, तो आज तक किसी के जहन में जब मुअज्जिन की अजान जब आवाज सुनी जाती है हय्या अलस सलाह, तो कभी किसी के जहन में यह नहीं आता कि इसका मतलब यह होगा आओ दुआ की तरफ। तो तर्क करने का मतलब यह है कि अगर वो लफ्ज बोला जाए तो वो माना अगर आपके जहन में आता ही नहीं है, ऑटोमेटिकली दूसरा माना आ जाता है, तो इसका मतलब है पहला माना मतरूक हो गया है। ये इसका मतलब है। ये मतलब नहीं कि किसी किताब में लिखा नहीं हुआ सलात का माना दुआ, या कोई इसको सलात बोलकर दुआ के माना में इस्तेमाल नहीं कर सकता, किया जा सकता है, लेकिन वहां कोई ना कोई इशारा कर दिया जाएगा कि यहां सलात अपने असली माना में है। हय्या अलस सलाह, तो कभी किसी के जहन में ये नहीं आता कि इसका मतलब ये होगा आओ दुआ की तरफ। तो तर्क करने का मतलब ये है कि अगर वो लफ्ज बोला जाए तो वो माना अगर आपके जहन में आता ही नहीं है, ऑटोमेटिकली दूसरा माना आ जाता है, तो इसका मतलब है पहला माना मतरूक हो गया है। ये इसका मतलब है। ये मतलब नहीं कि किसी किताब में लिखा नहीं हुआ सलात का माना दुआ, या कोई इसको सलात बोलकर दुआ के माना में इस्तेमाल नहीं कर सकता, किया जा सकता है, लेकिन वहां कोई ना कोई इशारा कर दिया जाएगा कि यहां सलात अपने असली माना में है। कोई ना कोई हिंट, इशारा, जिसको अरबिक में करीना कहते हैं, क्राइन से आपको पता चल जाएगा।
ओवरऑल मुतलकन जब लफ्ज बोला जाए असली माना जहन में नहीं आया, दूसरा आ गया, इसका मतलब है इसमें मशहूर है और इसको तर्क कर दिया गया। ये पहचान आपने याद रखनी है। तो लफ्ज मनकूल कसीर माना है, शुरू में एक माना के लिए वदा हुई, बाद में दूसरे में इस्तेमाल हुआ इस तौर पर कि पहला मतरूक हो गया, दूसरा मशहूर हो गया। उम्मीद है आपको लफ्ज मनकूल की भी समझ लग चुकी होगी। तो ये हमारा एक पोर्शन हो गया, ठीक है, ये मुश्तरक था और ये सारी जो बहस है ये आपको पता चल गया है, ये मनकूल की बहस है। शायद आपके ज़हन में आ रहा हो कि अगर ऐसा हो कि वो पहले माना में भी इस्तेमाल होता हो, दूसरे माना में भी इस्तेमाल होता हो, इधर तो हमने ये कहना कि पहले में इस्तेमाल ही नहीं होगा क्योंकि मतरूक हो गया। अगर मतरूक ना हो पहला माना, पहला भी मशहूर हो जाए दूसरा भी मशहूर हो जाए, दोनों माना इस्तेमाल हो रहे हैं। यानी अगर आप सोच रहे हो कि ऐसा हो कि लफ्ज के मानी कसीर है, अव्वलन उसको एक ही माना के लिए वदा किया गया, फिर वो दूसरे माना में इस्तेमाल होने लगा, ठीक है, लेकिन जब दूसरे माना में इस्तेमाल हो रहा है तो पहले को अगर तर्क ना किया जाए, पहले में भी इस्तेमाल हो दूसरे में भी इस्तेमाल हो और चल सो चल काम साथ साथ चलता रहे, तो क्या वो भी मनकूल होगा? नहीं, वो मनकूल नहीं होगा। ये बात याद रखिएगा। अगर ये सूरत हाल हो जाए कि लफ्ज हकीकत में वो एक ही माना के लिए वदा किया गया था, ये भी उसी तरह, ये भी उसी तरह, जो असल चीज थी वो यहां पे नहीं लिखी गई, वो आपको समझा दी गई है कि अव्वल मतरूक दूसरा मशहूर। अगर ये भी सूरत पाई जाए, ये भी सूरत पाई जाए, लेकिन अव्वल मतरूक और दूसरा मशहूर ना हो, यानी दोनों साथ साथ हो, मतलब ये तारीफ बयान करने लगा हूं। अगर एक लफ्ज के कसीर मानी हो, कसीर मानी का मतलब ये है कि इब्तिदाअन लफ्ज को एक माना के लिए वदा किया गया, फिर उसको दूसरे माना के लिए इस्तेमाल किया गया, फिर उसको दूसरे माना के लिए इस्तेमाल किया गया, और अब कभी कभी वो पहले माना में भी इस्तेमाल होता है और दूसरे में भी इस्तेमाल होता है, यानी पहला मतरूक नहीं है। तो इस सूरत में जब जब लफ्ज पहले माना के लिए इस्तेमाल किया जाएगा उस लफ्ज को कहेंगे हकीकत, और जब जब लफ्ज दूसरे माना में इस्तेमाल किया जाएगा उसको कहेंगे मजाज। और उसकी एग्जांपल मैं आपको दे चुका हूं, असद। असद एक ऐसा लफ्ज है जिसके दो माना है, शेर और बहादुर। असद का एक मतलब बहादुर भी है। हकीकतन असद, अब ये देखें लफ्ज एक है कसीर मानी, ये चीज पाई गई। अव्वलन हाज़ल लफ्ज़ु अव्वलन वुदिआ लिशेर, शेर के लिए, आप लिल हयावानिल मुफ्तरिस, चीर फाड़ करने वाले जानदार के लिए। असलन अव्वल में असद की वदा हुई थी शेर के लिए, लेकिन बाद में ये हम लोगों को भी शेर बहादुर कहना, असद कहना शुरू हो गए। बाद में असद इस्तेमाल होने लगा बहादुर के लिए, तो ये भी पाया गया। सुम्मस्तुमिलत, या आप इसको सुम्मस्तुमिला भी कह सकते हैं क्योंकि ज़रा लफ्ज तो मुज़क्कर ही है, तो आप इसको उस्तुमिला कर लें। चले इस तरह कर लें, ये अरबी असल में मैं अपने से बना रहा हूं तो इस वजह से ऐसे हो रहा है, सुम्मस्तुमिला, ठीक है। अच्छा, फिर लफ्ज को इस्तेमाल किया गया फी मानन आखर, दूसरे माना के लिए भी, बहादुर के लिए भी। अब ये इसमें भी इस्तेमाल होता है, इसमें भी इस्तेमाल होता है, साथ साथ चल रहा है, ये भी मशहूर ये भी मशहूर, ना ये मतरूक ना ये मतरूक। तो जब जब हम असद बोलकर शेर मुराद लेंगे उस वक्त हम लफ्ज असद को कहेंगे हकीकत, और ये भी कह सकते हैं कि लफ्ज अपने हकीकी माना में इस्तेमाल हो रहा है। और जब जब लफ्ज बोलकर हम बहादुर मुराद लेंगे तो हम इस लफ्ज को कहेंगे मजाज, और ये भी कह सकते हैं कि लफ्ज अपने मजाजी माना में इस्तेमाल हो रहा है। तो दर हकीकत मुतकस्सिरुल माना की चार किस्में हैं। लफ्ज मुतकस्सिरुल माना की मुश्तरक, मनकूल, हकीकत और नंबर 4 मजाज, बस ये चार किस्में हैं। तो वो पूरा हमने उसको उसका इहाता कर लिया है, ठीक है, हमने उसको घेर लिया है। अभी इसकी मजीद वजाहत है, वो शायद आपके माइंड में आ रही हो, उसको फिर हम लेकर चलते हैं। निसाबुल मंतिक से आप ये तारीफात याद कर सकते हैं, तस्हीलुल मंतिक से भी कर सकते हैं, लेकिन उनमें शायद आपको इस तरह डिटेल ना मिले।
تو آپ اس طرح بھی طریقہ یاد کر سکتے ہیں کہ یہ 4 چیزیں مشترک کے لیے یاد کر لیں، اور منقول کے لیے 1 لائن 2 لائن، اور تیسری کہ پہلا متروک دوسرا مشہور، 3 لائنیں ہو جائیں گی منقول کے لیے، وہ یاد کر لیں، اور حقیقت اور مجاز کے لیے بھی یہ 2 لائنیں یاد کر کے اور یہ یاد کر لیں کہ پہلے میں بھی استعمال ہو دوسرے میں بھی ہو، جب پہلے میں استعمال ہو حقیقت، جب دوسرے میں استعمال ہو تو مجاز۔ تو آپ لفظ کہہ سکتے ہیں لفظ مشترک، لفظ منقول، لفظ حقیقت، لفظ مجاز، اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں لفظ کا یہ حقیقی معنی ہے، لفظ کا یہ مجازی معنی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اور تھوڑی سی اس میں انفارمیشن ہے، یہاں پہ کہا تھا کہ مناسبت نہ ہو، یہاں پہ ضروری ہے مناسبت ہو۔ جب ہم پہلے کو ترک کر دیں گے اور دوسرے میں یہ استعمال ہو رہا ہے تو اگرچہ پہلا معنی متروک ہو گیا، ترک ہو گیا، لیکن پہلے میں اور دوسرے معنی میں مناسبت ہوگی، کوئی لنک ہوگا، کوئی نہ کوئی کنیکشن ہوگا۔ جیسے دعا اور نماز، دعا کو کہتے ہیں اور نماز میں بھی چونکہ دعا ہوتی ہے، تو اس اعتبار سے ان کا کنیکشن ہے۔ اسی طرح حقیقت اور مجاز میں بھی آپس میں مناسبت ہوگی، مناسبتن، مناسبت ہوگی، باب مفاعلہ کا یہ مصدر ہے مناسبتن، تو اس میں بھی مناسبت ہوگی۔ مناسبت کیسے ہوگی؟ دیکھیں، شیر میں بہادری ہوتی ہے تو یہ بھی بہادر ہے، یہ بھی بہادر، اس میں بھی بہادری۔ ہم کسی کو اسد بولتے ہی اس لیے ہیں کیونکہ وہ شخص بہادر ہوتا ہے، اور بہادری کا ایلیمنٹ اسد یعنی شیر میں بھی پایا جاتا ہے، تو ان دونوں میں بھی مناسبت ہے۔ تو ان میں مناسبت نہیں ہوتی، بقیہ میں مناسبت ہوتی ہے۔ ویری امپورٹنٹ کوشچن، یہ لاسٹ کوشچن ہے، کوشش کروں گا کہ یہ اس کو سمیٹ دوں۔ دیکھیں، اب ہم نے یہاں پر کہا کہ اول اس کی وجہ کی گئی ایک معنی کے لیے، ہم نا منقول کو ڈسکس کرنے لگے ہیں، حقیقت مجاز کو نہیں ڈسکس کریں گے۔ یہ کمپلیٹ ہے، یہ بھی کمپلیٹ ہے، منقول کو ڈسکس کرنا ہے کیونکہ منقول کی آگے فردر ٹائپس ہیں۔ ہم نے کہا کہ استعمال کیا گیا لفظ کسی دوسرے معنی میں، سوال یہ ہے کہ دوسرے معنی میں استعمال کرنے والا وہ ہے کون، اس کو ڈھونڈیں۔ جب لفظ کی وضع پہلے معنی کے لیے ہو گئی تھی تو وہ دوسرے معنی میں کیسے استعمال ہو گیا، وجہ کیا بنی، یا کس نے اس کو دوسرے معنی میں استعمال کیا؟ یعنی اصلی معنی سے دوسرے معنی میں اس کو نقل کس نے کیا؟ ایک لفظ کو اصلی معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کرنے والا کون ہے؟ سوچنے والی بات ہے، کون کرنے والا ہے؟ اس اعتبار سے یعنی ناقل کے اعتبار سے، من حیث الناقل، منقول کی 3 قسمیں ہیں، منقول شرعی، منقول اصطلاحی، منقول عرفی۔ یہ ناقل کے اعتبار سے اگر نقل کرنے والے اہل شرع ہیں، پہلے معنی سے دوسرے معنی کی طرف نقل کرنے والے ارباب شرع ہیں، اہل شرع ہیں، علماء ہیں، انبیاء ہیں، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی جن کا تعلق شریعت کے ساتھ ہے، اگر وہ ارباب شرع ہیں، اہل شریعت ہیں، شریعت والے لوگ ہیں جنہوں نے نقل کیا، جس طرح صلاۃ کا معنی دعا تھا، نماز میں نقل کیا اہل شرع نے۔ صوم بول کر آپ روزہ مراد لیتے ہیں، حالانکہ صوم ان کا اصل مطلب کیا ہے؟ امساک، روکنا یا رک جانا۔ صوم کا اصل مطلب ہے رک جانا، چاہے آپ کسی بھی کام سے رک جائیں، یعنی اپنے آپ کو کسی کام سے روک لینا، یہ صوم کا اصل مطلب ہے۔ لیکن اہل شرع نے لفظ صوم بول کر کیا مراد لیا؟ ایک خاص وقت میں کھانے پینے سے رک جانا روزے کی نیت سے۔ باقاعدہ میں اس کی ڈیفینیشن نہیں کر رہا، ویسے کھانا پینا اور صحبت یعنی کھانے پینے اور جماع سے رک جانا نیت کر کے، ٹھیک ہے، ایک مخصوص وقت میں جو کہ روزے کا ٹائم ہوتا ہے، تو وہ اب روزے کی وہ تعریف ہو گئی۔ حج کا مطلب تو ارادہ کرنا ہوتا ہے، لیکن اب حج ایک مخصوص ارکان کی ادائیگی کا نام ہے۔
تو یہ دیکھیں یہ جو بھی ہم پڑھتے ہیں نا لغوی معنی، وہ جو لغوی معنی ہوتا ہے نا لٹرل میننگ، وہ اس کا اصل معنی ہوتا ہے جس کے لیے وضع کیا گیا ہوتا ہے۔ پھر بعد میں جو استعمال ہوا دوسرے معنی میں، اور اہل شریعت ہیں اگر وہ لوگ، تو ہم پھر اس لفظ کو کہیں گے منقول شرع۔ صوم منقول شرعی ہے، حج جو لفظ ہے یہ منقول شرعی ہے۔ آپ کی جتنی بھی اسلامک ٹرمینالوجیز ہیں، اسلامی اصطلاحات ہیں، ان کا لغوی معنی اور ہے، اصطلاحی معنی اور ہے، وہ سارے کے سارے منقول ہیں، منقول شرعی ہیں، شریعت نے ان کو نقل کیا۔ نمبر 2 منقول اصطلاحی، جو ناقل ہوگا، جو ناقل ایک بھی ہو سکتا ہے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، ناقلین، وہ ایک مخصوص طبقہ ہوگا، پڑھا لکھا طبقہ، مخصوص طبقہ۔ مثال کے طور پہ اسم کا مطلب تو بلندی ہوتا ہے، لیکن نحو صرف میں اسم کی باقاعدہ تعریف ہے کہ اسم وہ لفظ ہے جس کا مستقل معنی ہو اور جو تینوں زبانوں میں سے کسی بھی زمانے کے ساتھ ملا ہوا نہ ہو۔ حالانکہ اسم کا اصل مطلب بلندی ہے، لیکن اب اسم کا معنی کچھ اور لیا جاتا ہے گرامر کے اندر، تو اسم بھی منقول ہے، فعل کی تعریف بھی، فعل بھی منقول ہے، حرف بھی منقول ہے۔ آپ کی صرف و نحو میں جتنی بھی تعریفات ہیں، یعنی وہ جتنے بھی الفاظ ہیں جن کی تعریفیں کی جاتی ہیں، وہ معرب منقول، مبنی منقول، علم منقول، نکرہ منقول، معرفہ منقول، اسم منقول، فعل منقول، حرف منقول، موصوف منقول، صفت منقول، یہ جتنے بھی ہیں جو ساری چیزیں آتی ہیں یہ سارے منقول اصطلاحی ہیں کہ خاص طبقے نے لغوی معنی سے ایک دوسرے معنی کی طرف منتقل کر دیا۔ شاید آپ کے ذہن میں آ رہا ہو کہ یہ خاص لوگ ہیں، تو شریعت والے بھی تو خاص لوگ ہیں، وہ بھی تو اس میں آ جاتے ہیں۔ علماء انبیاء کیا وہ خاص نہیں؟ وہ تو درجہ والا خاص ہے، تو وہ بھی تو منقول اصطلاحی بن جاتے ہیں۔ صوم، زکوٰۃ، حج، یہ بھی تو سارے منقول اصطلاحی ہیں۔ ہم کہتے ہیں منقول اصطلاحی، لیکن چونکہ ان کی شان زیادہ تھی، وہ اہل شرع تھے، تو ان کی عظمت کا اہتمام کرتے ہوئے ان کی الگ سے قسم بنا دی ہے۔ وغیرہ دیکھا جائے تو اصلاحی شرعی ایک ہی ہے، یہ بھی خاص لوگ ہوتے ہیں، یہ بھی خاص لوگ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی خاص ہوتے ہیں، یہ بھی خاص ہوتے ہیں، یہ اس کے اندر ہی تھے، لیکن ان کو رسپیکٹ دی گئی ہے، اس وجہ سے الگ سے ہم نے قسم بنا دی۔ منقول شرعی، منقول اصطلاحی، منقول عرفی۔ منقول عرفی میں جو کتابوں میں لکھا ہوتا ہے، پھر اس کے مطابق سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ پہلے یہ سمجھ، عرف عام، یہ لفظ آپ نے یاد رکھنا ہے، عرف عام۔ عرف عام کیا کرتے ہیں؟ لفظ کو لغوی معنی سے ہٹا کر کسی اور معنی میں استعمال کر دیتے ہیں، عرف عام۔ اب عرف عام کا کیا مطلب ہے؟ عرف عام طور پہ کتابوں میں لکھا ہوتا ہے کہ عرف عام کا مطلب ہے کہ عام لوگ، یہاں بھی خاص تھے لیکن وہ شریعت والے تھے، یہاں بھی خاص تھے، یہاں عام لوگ، کہ عام لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک لفظ کو کسی اور معنی میں استعمال کر دیتے ہیں، اور وہ اور معنی میں مشہور بھی ہو جاتا ہے، پہلا معنی متروک ہو جاتا ہے۔ اس کی مثال جو کتابوں میں دی گئی ہوتی ہے وہ ہے دابتن۔ اچھا آپ دیکھیں، دابتن بول کر ہم جانور مراد لیتے ہیں، لیکن اس کا لغوی معنی نہیں ہے۔ لغوی معنی تو یہ ہے کہ زمین پر چلنے والا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ بعض نے کہا اس کا لغوی معنی یہ ہے کہ زمین پر رینگنے والا، تو وہ جو رینگنے والے ہیں پھر جانور اس میں تو نہیں آئیں گے، جس طرح بھینس ہے، بلی ہے، یہ رینگتے تو نہیں ہیں۔ تو لغوی معنی کیا ہے؟ ما یدب علی الارض، جو زمین پر رینگتا ہے یا جو زمین پر چلتا ہے۔ وہ پارہ نمبر 12 کی پہلی آیت کریمہ ہے نا، وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، کہ زمین پر کوئی چلنے والا نہیں ہے مگر اللہ نے اس کا رزق اپنے ذمہ کرم پر لیا ہے۔ ہر چیز جو زمین پر چلتی ہے وہ دابہ ہے لغوی اعتبار سے۔ لیکن پھر پتہ نہیں کیا ہوا کہ لینگویج ہے نا، وہ معاشرے میں بھی نا لینگویج آہستہ آہستہ تبدیل ہوتی جاتی ہے۔ آج کے زمانے میں دابہ بول کر کیا مراد لیا جاتا ہے؟ جانور مراد لیا جاتا ہے، اینیمل مراد لیا جاتا ہے۔ تو یہی کہا جاتا ہے کہ عام لوگوں نے اس کو اصلی معنی سے ہٹا کر دوسرے معنی میں استعمال کر دیا۔ اب یہ عام لوگ کون ہیں؟
یہ عرف عام کا کیا مطلب ہے؟ عام لوگ آپ کو سمجھانے کے لیے کہا جا رہا ہے، کتابوں میں لکھا جاتا ہے عرف عام، جو عربک کی بکس میں لکھا گیا کہ جس کو نقل کرنے والے عرف عام ہوں، اصلی معنی سے دوسرے معنی کی طرف۔ عرف عام کا مطلب یہ ہے کہ ناقل معلوم نہیں ہے۔ یہ پوائنٹ نوٹ کر لیں، یہ عام طور پہ جو متن ہے کتب کے ان میں نہیں لکھا ہوا۔ ناقل متعین نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے نقل کس نے کی ہے، وہ بس چلتے چلتے شروع سے چلتا آ رہا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں اس کا ناقل کون ہے۔ دیکھیں بھی آپ اس بارے میں کہہ سکتے ہیں اہل شرح ناقل ہیں، جو کتابوں میں اصطلاحات ہیں گرامر کی کتب میں ان کو نقل کرنے والے زبان دان ہیں، لنگوسٹس ہیں، ٹھیک ہے، اہل لغہ ہیں، وہ خاص لوگ ہیں۔ اگر سائنس میں کوئی اصطلاح آ جاتی ہے تو اس کے ناقل کون ہوں گے؟ سائنسدان ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ ہر ایک کا اپنا اپنا ہے، لیکن عرف عام میں، عرف عام کا مطلب کہ متعین نہیں ہے کس نے کی ہے، بس چلتا آ رہا ہے عوام میں تو چلتا آ رہا ہے، تو ناقل جس کا متعین نہ ہو۔ تو اس کی مثال میں نے آپ کو دابا دے دی ہے۔ متوحد المعنی کی 3 قسمیں تھی، علم، متواتر، مشکک۔ متکسر المعنی کی بیسک یہی 4 قسمیں ہیں، مشترک، منقول، حقیقت، مجاز، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہماری مرکب کی بات شروع ہو رہی ہے، تو ہر لفظ کے بارے میں آپ غور کریں۔ غور کیسے کرنا ہے؟ متوحد المعنی یا متکسر المعنی؟ متوحد المعنی تو کون سی قسم ہے، متکسر المعنی تو کون سی قسم ہے؟ امید کرتا ہوں آپ کو یہ کلاس اچھی لگی ہوگی، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔